خرج منه ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کے اندر کسی مسلمان کے مرض وفات تک پہنچ جانے اور پھر روح قبض ہو جانے کے بعد اس سے متعلق زندہ لوگوں کے لیے کیا شرعی ہدایات اور کیا سنت کے پیغامات تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب آگے مرحلہ آتا ہے میت کو غسل دینے کا۔ اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے، اس کی کچھ ہدایات ہیں، کچھ رہنمائیاں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس کی پابندی اپنے میت کے غسل کے سلسلے میں نہایت اس میت کے لیے پاکیزگی اور سلامتی کے ساتھ اس کے مالک کو سپرد کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور خود ان ہدایات کو برتنے پر جس کا تعلق زندہ لوگوں سے ہے، بہت سے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی میت کے لیے قبر کھودتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کراتے ہیں، اور جو کسی میت کو غسل دیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہونے کے دن اپنی معصومیت کی عمر میں گناہوں کے داغ دھبے سے بالکل پاک و صاف رہتا ہے، میت کو غسل دینے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اسی جیسا بنا دیا جاتا ہے، اور جو میت کو کفن دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جنت کے جوڑوں میں سے پہنائیں گے۔ یہ فضیلت ہے اور یہ آخرت کے انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو میت کے لیے قبر کھودنے، غسل دینے اور اس کو کفن دینے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ہمارے فقہ اسلامی کے اندر، ہماری شریعت کے اندر میت کو نہلانے کے سلسلے میں یہ ہدایت ہے کہ اس کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار اس کے قریب ترین رشتہ دار کے لوگ ہیں۔ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوں اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی میت کو نہلائیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہلائیں، تب ان فضائل کے، ان انعامات کے مستحق ہوں گے۔ کیونکہ اپنی میت کی بس اب یہی ایک آخری خدمت ہے، اس کے بعد وہ سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اب انسان اپنی میت کی کوئی جسمانی خدمت نہیں کر پائے گا، یہ آخری خدمت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے قریب قریب رشتہ دار لوگ اس کو انجام دیں، لیکن یہاں بھی شرعی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کو ایک گھن کا کام سمجھا جاتا ہے، اپنی توہین سمجھی جاتی ہے، اور پورا کا پورا کام ناؤ کے ذمے کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو غیر شرعی اور نامناسب طریقہ ہے۔ باپ کا انتقال ہوا ہے تو اس کی اولادیں خود، اس کے بھائی ہیں، جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہوں، ان کو خود نہلانے کا طریقہ معلوم کر کے، سیکھ کر کے، کتابیں سامنے رکھ کر کے خود اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو نہلانے کی وجہ سے اس کے گناہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ ایسے مواقع اور اس طرح کے اعمال اور فضائل کو پا لینے کا موقع کبھی کبھار انسان کو ملتا ہے،
اس لیے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ از خود عزیز و اقارب کو یہ خدمت خود انجام دینی چاہیے۔ مرد کو مرد نہلائے گا، اور اگر کسی گھر پہ مرد کا انتقال ہو اور اتفاق سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے، مثلاً اس کے رشتہ دار اور پڑوس میں کوئی اور مرد ہے ہی نہیں جو اس گھر کے اندر فوت ہونے والے مرد کو نہلا سکے، تو اس عورت کی بیوی اس کو غسل دلائے گی۔ اور اگر بیوی بھی نہیں ہے اور دوسری عورتوں کو اگر غسل دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ دستانہ پہن کر اس کو تیمم کرائیں گی۔ اس کو اب غسل نہیں کرائیں گی، وہ دستانے کے ذریعے ان کو تیمم کرائیں گی۔ یہی حال اگر عورت کا ہو، عورت میت ہو اور کوئی نہلانے والی محرم عورت نہیں ہے اور غیر محرم عورتیں بھی نہیں ہیں، یعنی دوسرے گھرانوں اور خاندان کی عورتیں بھی نہیں ہیں، اور مرد کو جب یہ نوبت آ جائے تو اگر اس کا شوہر موجود ہے تو وہ اس کو غسل دلا سکتا ہے، لیکن ہاتھ پر دستانے کے ساتھ۔ اور پھر کوئی اگر مرد کسی طرح کا بھی نہیں ہے محرم اس عورت کے لیے، تو پھر کوئی مرد اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن کر اس کو صرف تیمم کرائیں گے۔ تیمم جس طرح زندگی میں ہوتا ہے، چہرے کا اور ہاتھ کا صرف مٹی پر ہاتھ مار کر مسح کیا جاتا ہے۔ غسل دینے والے کے لیے ایک ہدایت یہ ہے کہ پہلے باوضو ہو جائے۔ بہتر اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے باوضو ہو جائے، اور غسل دینے والا کوئی جنوبی مرد نہ ہو، کوئی ناپاک عورت نہ ہو۔ اگر عورت کو عورت غسل دے رہی ہے تو اس عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، اور مرد اگر غسل دے رہا ہے کسی مرد کو، غسل دینے والا جنوبی نہ ہو، غسل کی اگر اس کو حاجت ہو تو پہلے وہ غسل سے خود فارغ ہو۔ اس طرح ناپاکی کی حالت میں غسل دینا یہ مکروہ ہے۔ اور یہ جو غسل دیا جاتا ہے میت کو، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد شریعت کے اندر اس میت کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے جمعہ کے اندر یہ بات آئی تھی کہ غسل دینے سے پہلے اس جگہ پر میت کے ارد گرد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ممنوع ہے، اسی وجہ سے کہ وہ ایک ناپاک دھڑ ہے، ناپاک میت ہے، اور اس ناپاک میت کو پاک کرانے کے لیے غسل دیا جاتا ہے، اسی لیے اس غسل دلانے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے غسل کا ایک طریقہ ہے، اس کو نبھانا، اس کو انجام دینا ضروری ہے، تب جا کر میت کا غسل فرض ادا ہوگا اور وہ حقیقی طور پر پاک اور صاف مانا جائے گا۔ میت کو غسل دیا جاتا ہے کسی تخت پر، اور اس سے پہلے یہ ہدایت ہے کہ پانی کو بیری وغیرہ یا کوئی بھی جس میں معمولی درجے کی کچھ خوشبو ہو، ایسی پتیوں کو ڈال کر پانی کو ابال دیا جائے، جوش دے دیا جائے، اور اگر ایسی چیزیں میسر نہ ہو تو صرف سادہ گرم پانی بھی کافی ہے۔ اور جس تختے پر لٹایا جائے، لٹانے سے پہلے اس تختے کو دھلا جائے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یعنی کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا، اور پھر اس کو لبان یا کوئی بھی خوشبو، جیسے آج کے دور میں سہولت کے ساتھ اگربتی ہے، اس سے اس کو خوشبو دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس میت کو لپیٹا جائے گا، اس پر لٹایا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر ایک سفید موٹی چادر، جس سے پانی پڑنے کے بعد اس کے بدن کی رنگت اور اس کا سطر محسوس نہ ہو، معلوم نہ ہو، ایسا کوئی کپڑا ڈال کر پھر اس کا پہنا ہوا کپڑا جس میں اس کی وفات ہوئی ہے، اس کو کاٹ کر کے اس کو نکال لیا جائے گا، اور یہ دوسری چادر گھٹنوں سے لے کر ناف تک کم از کم ضرور اس کو ڈھانکا جائے گا۔
غسل شروع کرانے سے پہلے جو غسل کرانے والا ہوگا اس کے بارے میں بھی آیا کہ جو بہتر ہے کہ اس کا کوئی عزیز و اقارب ہو، بڑی فضیلت اور سعادت کا عمل ہے، وہ پہلے اپنے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہنے اور مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے وہ اس کو استنجا کرائیں۔ پھر اس کے بعد پانی سے پاک کرائیں۔ پھر اس کے بعد اس کو وضو اس طرح کرائے گا کہ اس کے ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا اور کلی نہیں کرائی جائے گی۔ اگر وہ میت ناپاکی کی حالت میں نہیں مرا ہے تو، اگر ناپاکی کی حالت میں مرا ہے، جنابت کی حالت میں مرد کا انتقال ہوا، عورت ہے ماہواری کے ایام میں، نفاس کے ایام میں گزر گئی، تو ان ایام کے اندر جو میت ہو تو پھر اس کو کلی بھی کرائی جائے گی، اس طرح کہ اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے اور پھر ہلکا سا ٹیڑھا کر کے اس کو نکالا جائے اور جو باقی ہو روئی کے ذریعے نکال لیا جائے، اسی طرح ناک کے اندر۔ لیکن عام حالات کے اندر جب کہ پاکی کی حالت میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو نہ اس کو کلی کرانی ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور نہ جس طرح ہم دنیا میں وضو کرتے ہیں پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ روئی کو تر کر کے 3 مرتبہ اس کے ہونٹوں پر، دانتوں پر پھیرا جائے گا، مسوڑوں پر پھیرا جائے گا، اور تینوں مرتبہ الگ الگ روئی کا ٹکڑا ہوگا، ایک مرتبہ لے کر اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں میں روئی کو تر کر کے وہ گرم پانی جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے 3 مرتبہ ناک کو بھی اسی طرح اس کے سوراخ میں ڈال کر اس کو گھما کر صفائی کر کے نکال کر پھینکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ناک اور منہ میں روئی رکھ دی جائے گی تاکہ اب جو اگلا مرحلہ پانی بہانے کا ہوگا تو اس کے منہ اور ناک کے اندر پانی نہ جائے۔ پھر اب اس کے بعد اس کو غسل کرایا جائے گا، وضو کرایا جائے گا، اس کا منہ دھلایا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ دھلایا جائے گا، مسح کرایا جائے گا، پیر دھلایا جائے گا، جس طرح دنیا میں وضو آدمی کرتا ہے۔ اب وضو کرا لینے کے بعد اس کے سر کو کوئی خوشبودار چیز سے، پہلے زمانے میں مختلف مٹیوں کی شکل میں جس کو گل خیرو اور ختمی کتابوں میں لفظ فقہ کی آتا ہے، آج کے زمانے کے اندر صابن ان سب چیزوں کا بدل ہے۔ ایسی خوشبودار چیز اس کے سر کے اوپر، اس کے داڑھی کے اوپر ملا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو دھلایا جائے گا۔ اب دھلانے کا طریقہ اس کے بعد اب جب پانی ڈالنے کا ہوگا یہ ہوگا کہ پہلے اس کو اب بائیں پہلو پر لٹایا جائے، میت کو اس کے بائیں پہلو پر کیا جائے، پھر اس کے داہنی طرف سر سے لے کے پاؤں تک ایک ترتیب سے پانی اس طرح بہایا جائے کہ نیچے بائیں کی طرف جو تخت سے لگا ہوا ہے ادھر بھی پانی پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ اسی طرح کیا جائے اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں طرف 3 مرتبہ اسی طرح پانی بہایا جائے اور اس کے بعد یہ غسل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میت کو ہلکا سا سہارا بیٹھانے کی شکل، مکمل بیٹھایا نہیں جائے گا، بیٹھانے کی شکل ہلکا سا اٹھایا جائے گا اور اس کے پیٹ پر سہلایا جائے گا تاکہ اگر نجاست کے راستے میں کوئی نجاست وغیرہ پھنسی ہو تو اس سہلانے سے پیٹ کو ڈھیلا کرنے سے وہ باہر آ جائے۔ اگر کچھ آئے تو اس کو پوچھ کر صاف کر کے ہٹا دیا جائے گا، اتنا حصہ دھل دیا جائے گا، بس یہی غسل مکمل۔ اس کے بعد پھر پورے نجاست نکل گئی تو پھر پورے بدن پر پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ یہی غسل کا طریقہ ہے اور یہی اتنا غسل میت ہے۔ باقی اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر جو پانی کی فضول خرچی ہوتی ہے، یعنی 2-3 بالٹیوں میں یہ غسل ہو جانا ہو تو 20-20 لیٹر کے تقریباً 2 بڑے 3 بڑے بڑے بھگونے تیار کیے جاتے ہیں، اور اولاً کسی کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ناؤ جیسے تیسے ایک کپڑے کی طرح گویا اس کو صرف بھگا دیتا ہے۔ یہ طریقے مسنون اور فرد جو طریقے ہیں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اللہ جانے کہ میت پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہی دفن کی جاتی ہے۔ خیر اس کے بعد پھر پانی جو زائد تیار کیا جاتا ہے
اب اس کے پورے خاندان کے لوگ آتے ہیں، ایک ایک آدمی ایک ایک لوٹا اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ اصل جو غسل کرانا جس کے اندر فضائل ہیں، گناہ کی معافی کا وعدہ ہے، اس سے ہر آدمی گھن کرتا ہے۔ اولاد اپنے باپ کو نہلانا نہیں چاہتی، باپ اپنے بیٹے کو نہلانا نہیں چاہتا، بھائی بھائی کو نہلانا نہیں چاہتا، سارا کام ناؤ کے ذمہ اس کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اور جب ایک غیر شرعی اور فضول اور مکروہ عمل ہے، اس میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ لگتے ہیں، اور جو وہ پانی نہ ڈالیں، جس کو عرف میں شاید شہادت کا پانی کہتے ہیں، تو وہ خاندان کے اندر بڑا مطعون ہوتا ہے کہ فلاں مرا تھا تو اس کے اوپر اس نے پانی بھی نہیں ڈالا تھا۔ یہ ہمارے سماج کی بگڑی ہوئی عادتیں اور رسمیں ہیں۔ زندگی کے اندر بھی غسل اور وضو میں ضرورت سے زائد پانی کے استعمال کو مکروہ لکھا گیا ہے، اور آدمی قیامت میں ضرورت سے زائد جو چیز بھی خرچ کرے، مال خرچ کرے، پانی خرچ کرے، اللہ کے حضور میں سب کا جواب دینا ہے۔ لہذا غسل فرض جو مکمل ہو جاتا ہے، کلی وغیرہ ناک وغیرہ صاف کیا، پھر وضو کرایا، اور اس کے بعد دائیں اور بائیں کروٹ سے 3 مرتبہ پانی ڈال دیا، اس کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اب بعد میں اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہلکا سا اٹھا کر سہارا دے کر پیٹ کو سہلایا جائے تاکہ کوئی نجاست ہو تو وہ نکل جائے، نجاست نکلنے کے بعد بھی شریعت یہ مانتی ہے کہ اس کا غسل ختم نہیں ہوا ہے، بس اگر نجاست نکلی ہے تو اتنے ہی کو صاف کر دینا ہے، اب پورے بدن پر پانی نہیں ڈالنا ہے۔ لہذا یہ جو رسم ہے ہمارے سماج کے اندر، یہ غیر شرعی ہے، یہ واجب الترک ہے، اس کا چھوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اس میں پانی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، غیر شرعی عمل ہو رہا ہے۔ ان اللہ ہم سب اس کے مواخذہ اور اس کے جواب دہ ہوں گے کہ کیوں ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کیا۔ تو یہ جو طریقہ غسل کا ہے، اسی سے فرض ادا ہوگا، اور یہی اتنا مطلوب ہے، اس سے زیادہ سے ہم لوگوں سے کو بچنا چاہیے۔ اور پھر غسل دینے کے بعد، اب غسل دلانے والے کے لیے اب یہ مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد وہ بھی غسل کر لے۔ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ کم از کم غسل کر لے، یا اس سے ادنا درجہ ہے کہ وضو تو ضرور کر لے، یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حکم فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دلائے، غسل دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں خود بھی غسل کر لے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب جنازہ اٹھانے کی نوبت آئے تو جنازہ اٹھانے والوں کو وضو کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ اس میت کے ساتھ اسلام کے بہترین آداب اور سلوک ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر کسی روح نکل جانے والے دھڑ اور جسم کے ساتھ پاکیزگی کا، حسن سلوک کا، اور اس کو اس کے آخری انجام تک اس پاکیزگی اور بہترین طریقے کے ساتھ پہنچا دینے کا طریقہ، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ ہم لوگ چونکہ یہاں ہندوستانی ماحول کے اندر اسی کی مٹی اور یہیں کی نسل کے پیدا ہیں، ہمارے ہی نہ معلوم کتنی پیڑھی اوپر ہمارے آباء و اجداد کے سامنے جب اسلام باہر سے آیا اور انہوں نے قبول کیا، ان کا خمیر یہیں کا تھا، ان کی عادات اور ان کے رواج سب کچھ یہیں کا تھا۔ دین قبول کرنے کے بعد کما حقہ اس کی تعلیمات اور ہدایات کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، بسا اوقات بہت سی خاندانی چیزیں اور نسلہ نسل سے آئی ہوئی چیزوں کو مذہب کی تعلیم کے مقابلے میں بھی وہ بڑا مشکل سے چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ شاید انہی ہندوؤں اور غیروں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ چھوڑ نہیں پائے، اور نسل در نسل گزرتے گئے، سیکھنے کا اور دین سے قریب ہونے کا، معلومات کرنے کا مزاج بھی ختم ہوتا گیا۔ کہیں ایسا نہیں دیکھنے میں آتا کہ جب کہیں کوئی میت پڑ جائے تو اس وقت کسی عالم کی ضرورت محسوس ہوتی ہو صرف 4 تکبیر جنازہ کے لیے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر اور کوئی کام ہو، صرف وضو کے مسائل، نماز میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، 2-4 چند موٹے موٹے مسائل ہیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں اور اس کے لیے علماء سے رجوع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اس کے متعلق پوچھتے بھی ہیں، لیکن اپنی خوشی اور غمی کی تقریبات
یہ سب ایک شرعی عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت میں ایک مسلمان کی زندگی کے تمام کاموں کا ایک نمونہ اور ایک ہدایت موجود ہے۔ ہم اپنے رواج اور عرف اور معاشرے میں ایسا لت پت ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے کا احساس اور خیال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بسا اوقات بہت سی جگہوں پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جان بوجھ کر بالقصد پوچھنے سے گریز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یقین ہوتا ہے کہ جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، جو ہمارا رواج ہے، دینی رہنمائی اس کے علاوہ ہی ملے گی، اور ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے کہ دین معلوم ہونے کے بعد ہم رواج کو چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و سنت کے مطابق اپنے خوشی یا غمی کے امور کو انجام دے سکیں۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے غسل دینے کے بعد کفن دینے کا، جو شروع میں حدیث بیان کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کفن میتا کساہ اللہ من حلل الجنہ، جو میت کو کفن پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت کے جوڑوں کو پہنائے گا۔ جنت کے جوڑوں کی مثال اور اس کی حقیقت کا تصور دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا، کیسا وہ بے مثال اور قیمتی جوڑے ہوں گے۔ لیکن جو دیتا ہے میت کو کفن پہناتا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے جوڑوں پر پہنائے جانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کفن ہونے چاہیے عام حالات کے اندر، مردوں کے لیے 3 کفن، اور اس میں سے کوئی بھی سلا ہوا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے کفن میں سب سے بہترین اور عمدہ کپڑا سفید کپڑا ہے۔ الحمدللہ اس چیز کو ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر مضبوطی سے تھاما بھی گیا ہے کہ سفید کفن کے ہی پہنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس طرح اس کو ہم نے پکڑا ہے، اسی طرح غسل دینے کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ اور از خود غسل دینے کی کوشش کرنا، ان ساری ہدایات کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ بات آئی کہ غسل کی تکمیل کے بعد زائد پانی اس کے بدن کے اوپر خاندان کے مختلف لوگوں کے ہاتھوں بہایا جاتا ہے، یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس پر بہت سنجیدگی سے ہم سب کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اور ہرگز کبھی بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے خاندانوں میں ایسی کوئی میت ہو تو صرف جو شرعی ہدایات ہیں، مسنون اور فرض ہدایات ہیں غسل کی، صرف انہی کو انجام دیا جائے۔ اس کی تکمیل کے بعد ایک قطرہ بھی زائد پانی اس کے بدن پر بہا کر کراہت کا اور ایک مکروہ عمل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ہماری میت کے ساتھ ہم وہ سلوک اور وہ برتاؤ کریں کہ وہ جب اپنے مالک کے سپرد کی جائے تو اس حال میں سپرد کی جائے کہ اس کی ذات کے اوپر ہمارے اپنے عمل سے کوئی بھی نامناسب اور مکروہ عمل نہ کیا گیا۔ جس طریقے سے غسل دینا فرض کفایہ ہے، اسی طرح اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو کفن پہنانا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ کفن کا کپڑا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کفن کے نام سے مارکیٹ میں ملتا ہے وہی کپڑا پہنایا جائے۔ گھر میں کوئی بھی کپڑا پہلے سے موجود ہے، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو، لیکن صاف ستھرا ہو اور وہ سفید بھی ہے، تو اس کو بھی کفن میں لایا جا سکتا ہے، اس کو کفن کے طور پر میت کو پہنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی لحاظ ضروری ہے کہ میت کی جو حیثیت تھی، وہ جس حیثیت کا آدمی تھا اور جس حیثیت کا، جس کوالٹی کا وہ کپڑا اپنی زندگی میں پہنتا تھا، اسی معیار کا اس کو کفن پہنایا جائے۔ اس سے زائد کا یا بخیلی کر کے اس سے کمتر درجے کا یہ ایسا نہ کیا جائے، یہ نامناسب اور مکروہ عمل ہوگا۔ ہر میت کی اس کی زندگی کی حیثیت کے اعتبار سے اسی کوالٹی کا اس کو کفن اور کپڑا دیا جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ
کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر پہلے ہی سے اپنا کفن تیار کروا کر رکھ لے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ خاص طور سے حجاج کرام کرتے ہیں کہ وہ برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں اور پہلے سے انتظام کر کے اس کو آب زمزم میں دھل کر سکھا کر لا کر رکھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کفن پہلے سے تیار رکھنا یہ مکروہ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اپنے قبر کو پہلے سے کھدوا کر تیار کر کے رکھنا یہ ایک مکروہ عمل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کفن جب پہنایا جائے گا تو کفن کے اوپر یا کفن کے اندر یا پھر قبر کے اندر کوئی کلمہ کی کتاب، جیسے ایک مشہور کتاب ہے عہد نامہ، جو آج کفن بیچنے والے ساتھ میں اس کو بیچ بھی رہے ہیں 2 پیسے کے لیے، ایسی کوئی چیز رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ جو دعائیں ہیں، جو حدیث کے کلمات ہیں اور جو اسلامی کلمے ہیں، یہ ان کی ساتھ بے ادبی کا معاملہ ہوگا۔ ان کو مٹی کے اندر ڈالنا کہ وہ گل جائے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یہ بے ادبی ہوگی۔ ایسی کوئی چیز، کسی بزرگ کا سجرہ، قرآنی کوئی آیت، کوئی دعا، عہد نامہ، کلمہ، کوئی بھی چیز، ایسی کوئی چیز رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح میت کے سر اور پیشانی کے اوپر کافور لگانے کے بعد اس پر کلمہ وغیرہ لکھنا، دعا وغیرہ لکھنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ آخرت میں انسان کو نجات دلانے والے اس کے وہ اعمال ہیں جو اس نے زندگی کے اندر کیا ہے، وہ ایمان ہے جو اس کے دل کے اندر ہے۔ اوپر سے کوئی چیز چپکانے سے اندر کی کیفیت نہیں بدل جائے گی۔ اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اس کا عمل اس کو نجات دلانے کے لیے کافی ہے، ہمارا اوپر سے رکھنا اس کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے۔ اگر وہ عند اللہ قابل مواخذہ ہے، عذاب کا مستحق ہے، تو پورا قرآن بھی اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب اور پکڑ سے، اگر اللہ عذاب دینے پر آ جائے۔ اس لیے ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی عمل جس سے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کی، کلمات کی اور قرآنی آیات کی بے ادبی ہو، ایسا کوئی طرز عمل میت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر برکت کے طور پر کسی بزرگ اور اللہ والے کا کوئی استعمال کیا ہوا کپڑا ہے، رومال ہے، دستی ہے، کپڑا ہے یا اس کا کوئی ٹکڑا ہے، یا کسی کو غلاف کعبہ کا ٹکڑا مل گیا ہے اور وہ چاہے کہ بطور برکت کی اپنی میت کے کفن کے ساتھ اس کو رکھ دیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اسلامی دعاؤں، کلمات، قرآنی آیات ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بھی ہمارے سماج کے اندر بہت رواج ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اور ان پڑھ لوگوں میں بھی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کا بڑا رواج ہے۔ عورتوں کی طرف سے بڑا اصرار ہوتا ہے ان چیزوں کے رکھنے کا، پیشانی پر کلمہ کے لکھنے کا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ممنوع ہے۔ لیکن آگے ایک مسئلہ ہے کہ اگر غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا، اس کو ہم رکھ رہے ہیں، اجازت تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ریشم کا نہ ہو۔ اگر غلاف کعبہ کا وہ ٹکڑا ریشم کا ہے، خالص ریشمی کپڑا ہے، تب کفن کے ساتھ اس کو لگانا ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر کفن کا کیا طریقہ ہے، کس طرح کون سا کپڑا پہلے لپیٹا جائے گا، پھر نماز جنازہ ہے، قبر کھودنا ہے، قبر میں رکھنا ہے، مستقل مسنون ہدایات ہیں۔ ہم ایمان والوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے میت مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ اپنی آخری آرامگاہ تک پہنچے۔ قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو اس وقت دعا سکھلائی گئی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اتارتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنت کے مطابق۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ جہاں ایک طرف ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو کیا واقعتاً انتقال کے بعد سے یہ قبر تک لانے تک اور قبر میں اتار کر لٹانے تک پورا طریقہ اور پورا ہمارا عمل اس کے ساتھ سنت رسول کے مطابق ہوا ہے یا نہیں، یا صرف ہم زبان سے دعا پڑھ کے اقرار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو ذہن نشین رکھنے اور اس کو اپنے وقت پر برتنے کی توفیق نصیب